السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں مسجدیں ویران ہو رہی ہے، ویران ہے، ہم اس کو آباد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مسجد ویران ہونے کی وجہ کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ فورجری کاما کر کے وقف انسپکٹراں پیسے لے کے غلط رپورٹاں دے کے وقف مافیا لائن گرافرز پریشان کر رہے ہیں اصل متولیوں کو۔ ہم لوگ خاندانی متولیاں ہیں، میری 8ویں پیڑھی ہے، تغلق کے دور سے زمانے سے ہمارا خاندان چلتے ہوئے آ رہا۔ اچھی خاصی مسجد تھی، اس کو ہمارے بابا 89 86 میں ہم متولی انڈر ٹیکنگ کمیٹی رہتی تھی۔ اس دور کے جو مسلیاں تھے فجر کے لے کے اشراق تک تلاوت کرتے تھے اور عصر سے لے کے مغرب تک تلاوت کرتے تھے۔ ویسے حضرات تقوی، پرہیزگاری، امن و شانتی سے مسجد میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ یہ وقف بورڈ کی وجہ سے گزیڈوں میں ڈال دے رہی، یہ وقف کی ہے بول رہی، اور کیا کر رہے ہیں؟ فورجری کاما کر کے کمیٹیاں بنا رہے ہیں۔ اور یہ انسپکٹر حضرات کیا کرتے؟ کون پیسہ دیا اس کی بات کرتے، غلط رپورٹ لکھ دیتا، ختم لکھ کر کیا کر رہے ہیں؟ کمیٹیاں بنا رہے ہیں۔ اور سلیم صاحب تو حج کو جا کے آئے، اتنا پابندی سے اتنے خود حج کو گئے، مگر جھوٹ کے تو بہت بڑے پکے ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ، کم سے کم 3-4 مرتبہ لیٹر بھی دیا ہوں اس کو کینسل کرو بول کے، کرایا تو بول رہے ہیں وہ سی بول کے لکھ دیتے، ختم، وہاں باؤ دے دیتے۔ مگر یہ معلوم ہونا چاہیے، وقف انسپکٹر ہمارے تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب، سیکولر سی ایم صاحب ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے ہی رکن اسمبلیاں، رکن پارلیمنٹس لیٹر پیاٹا دینا ہے، وقف مافیا کو کمیٹیاں بنانا ہے۔ ارے کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمارے والد صاحب 2019 میں انتقال ہو گیا، یہی حرام کیا ہمارے والد صاحب کو 2016 میں ٹکر مارنے لگا ہے، کیونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں بھی۔ اور ایک کیا رہی بات، انسپکٹر کہیں جا کر پیسے دے کر کچھ پیسوں کے خاطر تو رپورٹ غلط آنا تھا، دستاویز دیکھنا تھا، ہمارے ہر چیز کاغذات دیکھنا تھا، نہیں دیکھ کر رپورٹ لکھ دیے مسجد کچھ بھی نہیں چل رہی، نماز نہیں ہو رہی۔ ارے کیسا نہیں ہوتی؟ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد سے کنٹینیو ہمارا خاندان چل لیتا رہا، اس سے پہلے زمانے سے قدیم سے ہے ہمارا۔ ہاں، ہم لوگ منتخب سے ہیں، آج سے نہیں ہے، 600 سال پہلے سے ہمارا خاندان چل لیتے ہوئے آ رہا۔ اور کیا بولتا ہے انسپکٹر؟ رپورٹ غلط دے کے، آج ایک انسپکٹر تھا ریاض بول کے، انہیں یہاں سے تبادلہ ہو کے کریم نگر چلے گیا، یہ غلط رپورٹ دے کے کمیٹیاں بنا کے ایم ایل او کے لیٹر پیاڑا لگا کے کمیٹیاں بنا رہی، وہ تو ہمارے کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹے کو کچھ بھی نہیں معلوم، ہمارے والد صاحب سب بتائے اور ہم بچپن سے دیکھ کے ہر چیز ہم خود خدمت انجام دیے۔ اور 22 مہینے میں والد صاحب کے انتقال کے بعد سے میں جو مینٹین کرا، شاید ہی لاک ڈاؤن میں کوئی نہیں کرا، مسجداں پورے لاک بند کر کے رکھ دیے، پولیس والے آئے گڑبڑ کرے، مگر اللہ کا فضل ہے کہ میں لاک ڈاؤن میں بھی مائک پر نماز پڑھانے لگا ہوں، کیونکہ ہم خاندانی لوگ ہیں بھائی، ہم ہر ایک چیز جانتے ہیں، کیسا رہنا، کیا کرنا، کیا نہیں۔ اور یہ کمیٹی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے مفاد کے خاطر چندے مافیا بنا کے چندے کھا لینا ہے، یہ بتانا ہے، وہ کرنا ہے، کر کے گیم چلا کے یہ کمیٹیاں لا کے پرابلم کریں۔ اور ہم کو اتنا ستایا جا رہا ہے، یہ چیئرمین صاحب کو دکھ رہا نہیں، غریبوں کو راشن پانی تقسیم کرتا ہوں بولتے، ان کو امداد کرتے بولتے، کفن کے پیسے آتے بولتے، متولی حضرات خبر کے پیسے نہیں لانا بولتے، تو ان کی گزر بسر ہے بھائی، کہاں سے لاتے؟ کوئی بھی متولیہ رہے تو کر لیتے، چل لیتا ان لوگوں کو، گورنمنٹ کا خبرستان ہو الگ بات، مسئلہ ہے۔ یہ کمیٹی کا مطلب کیا ہے؟ میں اکیلا شخص، میں 22 مہینے مینٹین کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کمیٹی کا فورجری کاما کر کے کمیٹیاں بنا کے لے کے آ کے ہم کو پریشان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان کو نیست و نابود کریں گا، کمیٹی بنانے والوں کو اور ان کو آرڈر دینے والوں کو۔ میرے کو بہت تکلیف کر دے رہی، مہربانی کر کے یہ جو سچ نیوز والے ہیں، شرف الدین صاحب، حکیم صاحب، جو بھی نیوز والے ہیں، مہربانی کر کے اس کو آپ کے سی آر صاحب کے کانوں تک
لے کے جائیے. وقف بورڈ کا مسئلہ ایسا ہے, میری ایک ریکویسٹ ہے, وقف بورڈ میں چند مسلمانوں کو نکال کے ہندو اوقاف میں ڈالو اور ہندو اوقاف کے لوگوں کو لا کے وقف بورڈ میں ڈالو, جب صحیح چلتا وقف بورڈ. جبکہ تو ہم کو وقف بورڈ سے تعلق ہی نہیں ہے, یہ ہماری خاندانی مسجد ہے, پرائیویٹ طریقے سے چل رہی تھی, اس کو گیم بجا کے پرابلم کر رہی. اور ہماری مسجد بہت پرانی آثار قدیمہ تھی, ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے, دیکھ سکتے چاہے تو. اور کیا رہی بات, وہ تو جب 1986 کے دور میں مسجد کو ڈیولپ کریں گے بلکہ ہمارے دادا پرداؤں کے 8 مزارات تھے, جس میں سے محمد علی صاحب فرسٹ, ان کے 5 لڑکے تھے, محمد الحاج درویش محی الدین صاحب قبلہ, اور دوسرا بیٹا ہدایت علی صاحب قبلہ, اور عثمان علی صاحب قبلہ, اور افضل الدین صاحب قبلہ, معین الدین صاحب قبلہ. یہ 5 ان کے لڑکے تھے. محمد علی صاحب کی وراثت کے بعد درویش محی الدین صاحب کو وراثت ہوئی, کیونکہ انہوں بڑے فرزند ہیں محمد علی صاحب کے. اور محمد علی صاحب کے فرزند کے بعد, درویش محی الدین صاحب کے بعد, فرسٹ بیٹا فصیح الدین صاحب, دوسرا بیٹا اپنے کیا ہے حیدر علی صاحب, دوسرا بیٹا حیدر علی صاحب تھے. تو درویش محی الدین صاحب کا بیٹا فرسٹ بیٹے کو, ان کو نرینہ اولاد تھی, لڑکے نہیں تھے, اور ان کی ایک بیٹی تھی کہ جوانی میں انتقال ہو گیا. اور ہمارے حیدر علی صاحب کو ایک لڑکا تھا, جس وقت ہندوستان آزاد ہونے کے ٹائم پہ جب پاکستان انہوں یہاں سے روانہ ہو گئے, ہم لوگ نہیں گئے, ٹھیک ہے. تو یہ چلتے ہوئے آنے کے بعد, فصیح الدین صاحب کی وراثت ہونے کے بعد, جناب محمد عثمان علی صاحب جو محمد علی صاحب کے تیسرے لڑکے تھے, ان کے 2 لڑکے محمد غلام دستگیر صاحب, محمد غلام جیلانی صاحب, درویش فاروقی. ان کی درویش فاروقی صاحب کی شادی نہیں ہوئی, ان کا انتقال ہو گیا. اور غلام دستگیر صاحب کے 3 فرزند, 2 لڑکی میں سے ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا. جناب محمد عثمان علی صاحب ہمارے والد صاحب تھے, دوسرے بیٹے غلام مرتضیٰ ہمارے چچا, اور ایک افضل الدین ہمارے اور چھوٹے چچا, اور ایک ہمارے پھپھو کا انتقال ہو گیا. تو یہ چلتے ہوئے وراثتاً ہوتے ہوئے ہمارے دادا کا انتقال ہونے کے بعد میں ہمارے والد صاحب کو وراثت ہوئی, محمد عثمان علی صاحب کو ہونے کے بعد میں میری وراثت کے واسطے یہ رکاوٹ ڈال کے کمیٹی بول کے گینگ بنا کے یہ وقف بورڈ اتنا پریشان کر رہا ہے. یہ وقف صحیح بولنا, داڑھی رکھ کر ٹوپی رکھ کر سب سے بڑی جھوٹ ہمارے لوگ کر رہے ہیں, کوئی نہیں کر رہے ہیں. میں انڈومیٹ سے وابستہ رکھتا ہوں, وقف بورڈ سے بھی وابستہ رکھتا ہوں, میں ایک بڑے پروگرامز کرتا ہوں, اور میں میونسپل کارپوریشن کا کانٹریکٹر بھی ہوں, جتنے بھی ہے چیف منسٹر صاحب کے بھی پروگرام کرتا ہوں ادھر آئے تو. مگر اتنا غلط استعمال وقف بورڈ میں کر رہے ہیں, شاید ہی میں کوئی سے ڈپارٹمنٹ میں نہیں دیکھا. صحیح معنوں میں تقوی اور پرہیزگاری, ایمانداری, دیانتداری اگر رکھیں گے تو ایک مسلمان غریب نہیں رہتا. سب وقف نہیں ہوتا سلیم صاحب, ہر چیز وقف بول رہے ہیں, سب وقف نہیں ہوتا. وقف کا مطلب کیا ہے تھا, وقف نامہ دے دینا, اپنے افراد خاندان سے رضامندی کر کے پوروں کے دستاویز قبول کر کے اس کو دستاویز بناتے, اس کو وقف کہلاتا. ہر چیز وقف نہیں بولتے اس کو. تم ذرا مفتی حضرات سے بھی معلوم کرو اور جا کے, کیونکہ مفتی حضرات یہ اس معاملے میں وقف کے بارے میں بول رہے ہیں, شریعت کے بارے میں بولتے نہیں. مسلک الگ چیز ہے, شریعت سب کے لیے برابر ہے. اللہ کا ڈر رکھو, اللہ کا اگر ڈر نہیں رکھیں گے نا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں رکھنا ہے وہاں رکھیں گا انشاءاللہ. مگر مہربانی کر کے وقف کے کردار کو سدھارو. سلیم صاحب آپ سب بات کرتے سب اچھی ہے, آپ سب اپنے طریقے سے سب صحیح ہے, مگر وقف بورڈ کو صحیح لاؤ. یہ چند پیسوں کے خاطر بک جا رہے ہیں. ذرا مہربانی کر کے سی او صاحب کو بھی بولیے, اور جناب چیف منسٹر صاحب آپ سے بھی میں ادباً درخواست کرتا ہوں, آپ کے ایم ایل اے ایم پیوں کو بھی ذرا آپ سمجھا دیجئے. ایسے لائن گرافرز یہ وقف مافیا پریشان کر رہے ہیں اصلدار متولیوں کو. یہ نوجوان بچوں کو بلانا ہے, سب کمیٹیاں بول کے بنانا ہے, نوجوان بچوں کی زندگیاں خراب کر دے رہے ہیں.
ارے کماؤ بیٹا، کئی کو کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، کمانا شروع کرو، محنت کرو. یہ لوگوں کے بل پہ کب تک جئیں گے؟ ذرا یہ مہربانی کر کے آپ، میں جو بھی شیئر کر رہا ہوں بڑے بھائی، یہ سی ایم صاحب تک لے کے جائیے، تاکہ سی ایم صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وقف بورڈ میں کیا ایکٹیویٹیز ہے. ذرا پلیز، شب بخیر.